فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله ثم قال أبدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائی ابدؤوا بما بدأ اللہ به. اب مفسر رحمت اللہ علیہ صفا اور مروہ کے شعائر اللہ ہونے پر احادیث مبارکہ سے تفسیری اقوال ذکر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ صحیح مسلم کے اندر بھی ایک حدیث مبارک ہے جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی ہے اور بڑی طویل حدیث مبارک ہے. اس کے اندر یہ بھی ذکر موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف آپ نے ختم فرما لیا، یعنی جب آپ کعبۃ اللہ کے طواف سے فارغ ہو گئے تو یہاں اختصار ہے، یعنی حضور نے طواف کے بعد پھر 2 رکعت ادا فرمائیں اور اس کے بعد ثم عاد الی الرکن، پھر آپ حجر اسود پر تشریف لے آئے. حجر اسود پر تشریف لانے کے بعد پھر آپ نے اس کا استلام فرمایا، یعنی حجر اسود کا استلام فرمانے کے بعد پھر آپ باب الصفا کی طرف تشریف لے گئے. تو اب سنت بھی یہی ہے کہ جو آدمی عمرے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد ان کا جو اول کام ہے وہ طواف ہے، یہ قاعدہ ہے. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ جب داخل ہوئے تو فرض نماز کھڑے ہونے والی ہے تو پہلے نماز ادا کریں گے کیونکہ فرض مقدم ہو گیا، ورنہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آ کر وہ طواف کریں اور طواف کے 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز ادا کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر آئیں حجر اسود پر. اب حجر اسود پہ موقع ملے تو بوسہ دے دیں، موقع ملے تو ہاتھ لگا دیں اور موقع نہ ملے تو حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر دور سے اشارہ فرما کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے پھر صفا مروہ کی طرف دوڑنے کے لیے تشریف لے کے آئیں. اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں کہ جہاں تک ملتزم پر دعا مانگنے کا تعلق ہے تو اس دعا کا طواف سے کوئی ایسا تعلق نہیں کہ اس کے بغیر طواف مکمل نہ ہو، یہ تو دعا ہے اور مستحب ہے اور مسنون ہے. اب چاہے آپ طواف سے فارغ ہونے کے بعد فوراً پہلے ملتزم پہ چلے جائیں، دعا مانگ لیں اور پھر جا کر 2 رکعت ادا کریں مقام ابراہیم پر، یا بعد طواف کے آپ مقام ابراہیم پہ جائیں اور مقام ابراہیم پہ 2 رکعت پڑھیں اور پھر آپ آئیں ملتزم پر آ کے آپ دعا کریں اور استلام کرتے ہوئے پھر آپ صفا مروہ کے لیے چلے جائیں، تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اسی طرح جہاں تک زمزم کا تعلق ہے وہ بھی جب آدمی باہر سے آئے تو مسنون ہے کہ طواف سے فارغ ہونے کے بعد وہ زمزم پیے اور اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرے، کیونکہ زمزم کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ مقبول ہوتی ہے. اور یہ بھی حکم ہے کہ مسلمان کو زمزم جو ہے وہ پیٹ بھر کے پینا چاہیے، یعنی جب بھی زمزم پینے کا موقع ملے تو جتنا پی سکتا ہے پی لے، کیونکہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو جنت کے پانی سے بھی افضل ہے، تو ایسی نعمتیں بار بار تو نصیب نہیں ہوتی. اور اسی طرح زمزم پینے کے بعد اس نے سر پہ پانی ڈال دیا، چہرے پہ ڈال دیا، یہ بھی سب چیزیں جو ہیں وہ جائز ہیں. اور زمزم کا پانی جو ہے جس نیت کے ساتھ پیا جائے وہی بات اللہ تبارک و تعالی منظور فرماتے ہیں، یعنی ماء زمزم لما شرب لہ، جس نیت کے ساتھ آپ زمزم پیئیں گے بیماری سے شفا کے لیے اور یا اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے غم اور حزن کو دور کرنے کے لیے، اور اس کے علاوہ اور کوئی مشکلات ہیں ان کے لیے بعد میں آپ دعا کریں. ویسے عام طور پر جو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اور اکابر نے جو دعائیں کی ہیں ان میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا
وعلما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا، یہ دعائیں جو ہیں زیادہ ملتی ہیں. اور اسی طرح رب زدنی علما، رب زدنی علما. تو اس طرح جو ہے آدمی سنت کے مطابق پھر وہ جا کر، اچھا صفا مروہ بھی آپ کسی جگہ سے بھی چلے جائیں جائز ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ باب الصفا کی طرف سے جائیں. باب الصفا کا معنی اب تو حرم بہت بڑھ گیا نا ماشاءاللہ، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جتنا مطاف آپ نے پہلے زمانے میں دیکھا تھا نا، کل حرم اتنا تھا، مسجد الحرام ساری اتنی تھی، اور دروازے بالکل اسی کے کونے پر ہوتے تھے. اب تو الحمدللہ حرم میں توسیع ہو گئی. اب آپ یوں سمجھیں کہ حجر اسود کی اسی پٹی جہاں لگی ہوئی ہے نا، اسی سیدھ میں آپ صفا کی طرف چلے جائیں تو گویا آپ باب صفا سے ہی نکلیں گے انشاءاللہ. اور پرانا جو حرم ہے اس میں علامات بھی موجود ہیں، اگر آپ غور کر کے دیکھیں گے نا تو وہاں اوپر باقاعدہ جو برآمدہ ہے اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ ایک چوکٹ سی بنائی ہے، اور پھر ان ستونوں پر لکھا ہوا ہے کہ ان کے بیچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. تو یعنی اگر آدمی وہاں تھوڑی سی توجہ کر لے تو بالکل بے عین ہی اسی راستے سے انشاءاللہ گزر سکتا ہے جس راستے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں. یعنی آپ حجر اسود کی اسی پٹی پر آپ اوپر جب چڑھیں گے نا تو آپ جا کے دیکھ لیں، باقی برآمدہ آپ کو سارا سیدھا ملے گا. وہاں آپ کو ایسے جیسے کوئی دروازہ بنایا گیا ہو، اوپر علامت بھی اور ستونوں پر بھی لکھا ہوا ہوگا، ادھر بھی ادھر بھی. معنی یہ ہے کہ اصل میں انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ یہ راستہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کا. تو آدمی ہر ممکن کوشش کرے اتباع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ پاک آپ کو بھی اور ہمیں بھی نصیب فرما دے کہ حضور پاک کے اقوال میں، آپ کے افعال میں، آپ کے احوال میں، آپ کے اعمال میں، آپ کے لباس میں جتنا ممکن ہو سکے، کیونکہ جب آدمی حضور کو اپنا محبوب گردانتا ہے تو محبوب کی تو پھر ہر چیز محبوب ہوتی ہے، محبوب کی باتیں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کا لباس بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کا شہر بھی محبوب ہوتا ہے، محبوب کی گلیاں بھی محبوب ہوتی ہیں، محبوب کے در و دیوار بھی محبوب ہوتے ہیں، محبوب کا فرمان بھی محبوب ہوتا ہے. اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ اس سنت کا مخالف بھی ہے تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے، یعنی وہ بالکل منافقت کر رہا ہے کہ زبان سے تو دعویٰ کرتا ہے کہ میرے آقا میرے محبوب ہیں اور کملی والے میرے محبوب ہیں اور حضور پاک ہمارے محبوب ہیں اور ہماری جان مال آل اولاد بچے حضور پہ قربان ہوں، لیکن اس کے لباس میں بھی سنت نظر نہیں آتی، اس کے چہرے پر بھی محبوب کی سنت نظر نہیں آتی، اس کے گھر کے اندر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نظر نہیں آتی، اس کے کھانے میں پینے میں اٹھنے میں بیٹھنے میں کہیں بھی محبوب کی جھلک نظر نہیں آتی. تو معلوم یہ ہوا کہ پھر یہ منافقت والا دعویٰ ہے، یہ عملی نفاق ہے کہ زبانی کلامی تو دعویٰ کر لیا لیکن اپنے محبوب سے حقیقت میں اس کو پیار نہیں ہے. یہی وجہ تھی کہ ہمارے یعنی اسلاف نے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایسے اپنی زندگیوں کو ڈھال لیا تھا کہ جو عمل انہوں نے دیکھا ہے نا جی کہ میرے مدنی پاک سے یہ عمل ثابت ہے، بس وہ کر کے دکھلا دیا، چاہے جان چلی جائے لیکن اتباع سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہو جائے. تو اس طرح آپ صفا پہ جائیں گے. تو جب میرے آقا صفا کی طرف تشریف لے گئے تو آپ نے یہ آیت مبارک بھی تلاوت کی، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ابدؤوا بما بدأ اللہ بہ، یا فرمایا ابدؤوا ما بدأ اللہ بہ. نسائی نے یہ لفظ جمع فرمایا، یا تو فرمایا کہ ہم شروع کرتے ہیں، یا معنی یہ ہوا کہ شروع کرو اللہ کے نام سے، اللہ تبارک و تعالی نے اس عمل کی ابتدا کا حکم دیا ہے. اور اسی طرح یاد کریں کہ پھر صفا مروہ پہ اتنی چڑھیں اور دل میں یہ نیت ہو کہ یا اللہ میں جو ہے عمرے کی صفا دوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، یا میں حج کی صفا مروہ دوڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اور کسی الفاظ کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں نیت ہے کہ اللہ
میں عمرے کی صفا کے لیے جا رہا ہوں، آسان فرما، مقبول فرما، میرے لیے سہل فرما دے، اور مجھے ایک ایک قدم پر ثواب عطا فرما۔ اور اسی طرح پھر آپ اس پہاڑی پہ اتنی چڑھیں کہ جب دیکھیں ادھر کھڑے ہو کر تو آپ کو کعبۃ اللہ پہ نظر پڑ جائے۔ اب ٹھیک ہے، اب حرم شریف بن گیا، عمارات بن گئیں، آگے ستون آ گئے، لیکن اب بھی یعنی تھوڑا سا توجہ کریں تو کعبہ شریف نظر آ جاتا ہے الحمدللہ۔ تو اتنا چڑھنا ضروری ہے کہ جہاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ پر آپ کی نظر پڑ جائے۔ اور اس پر پھر یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھیں کہ صفا مروہ پہ حضور پاک نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات میں یہ الفاظ مبارک بھی منقول ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ نصر عبدہ ہزم الاحزاب وحدہ لا شیء قبلہ ولا شیء بعدہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے یہ بھی مقام مستجاب ہے۔ کیا مانا؟ یعنی یہاں کھڑے ہوئے جو دعائیں مانگی جائیں منظور ہوتی ہیں۔ البتہ اب جو لوگوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ صفا پہ کھڑے ہو کے پھر اللہ اکبر اور اللہ، یہ کوئی ثابت نہیں، یہ بس ایک رواج ہے اور ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی۔ لوگوں کو ایک عادت ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کو دیکھو تم بھی کرتے رہو۔ مسئلے کا پتہ تو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، اور باقی لوگ جو ہیں اگر لوگ دوڑ پڑیں گے دوڑ پڑیں گے، اگر لوگ کھڑے ہو جائیں سارے کھڑے ہو جائیں، اور لوگ جا کے کینچی سے 2 بال کٹوا لیں گے بھی 2 کٹوا لیں گے، اگر کل وہاں کھڑے ہو کے سارے اس طرح پھروانے لگ جائیں یہ بھی شروع ہو جائیں گے۔ یعنی سنت کا خیال کوئی نہیں، بس ایک رواج ہے، جیسے نظر پڑی لوگوں پہ اسی طرح کرتے چلے گئے۔ حالانکہ قاعدہ یہ نہیں ہے، قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں، عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے عمرے کے احکام کو سمجھ لیں کہ عمرہ کس کو کہتے ہیں، عمرے کا معنی کیا ہے، عمرہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے۔ اچھا، اور عمرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، احرام کیسے ہم نے باندھنا ہے، عمرے کے اندر فرائض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، یہ سارا آپ پڑھ لیں، سمجھ لیں۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کسی بھی عالم سے رجوع کر لیا کہ جی میں نے کتاب پڑھی ہے، یہ باتیں تو الحمدللہ میں نے سمجھ لی ہیں، لیکن یہ 2-4 باتیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اگر آپ ایک کتاب کو 2, 4, 5, 6, 7 دفعہ پڑھیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ عمرے کا احکام جو ہے آپ کو حفظ ہو جائیں گے، اور آپ جب بھی عمرہ کریں گے انشاءاللہ پھر غلطی نہیں کریں گے۔ اور جو بات سمجھ نہیں آئے گی وہ آپ نے کسی عالم سے پوچھ لی۔ اصل سوال پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ ہے لوگوں اگر تمہیں کوئی دین کی بات جو ہے اور ذکر جو ہے یعنی اللہ کے قرآن کی اور دین کی بات کی سمجھ نہیں ہے تو تم علم والوں سے جا کے پوچھ لو۔ اور اس طرح تو ہمیں حکم ہے کہ ایسے سوال نہ کیا کرو جو کل تمہارے لیے مصیبت کا ذریعہ بن جائیں۔ لیکن آج مشکل یہ ہے کہ لوگ سوال نہیں پوچھتے، ان کا مقصد فتنہ ہوتا ہے، ان کا مقصد فساد ہوتا ہے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ چلو جب ہم ایسے گندی گندی باتیں لکھیں گے تو مولوی بھی جوش میں آئے گا، کوئی بات تو اس کے منہ سے بھی غلط نکل جائے گی اور ہمارا کام ہو جائے گا، کیونکہ وہ اصل میں فتنہ پرور لوگ ہوتے ہیں، مفسد ہوتے ہیں اور مفتن ہوتے ہیں جو اللہ کے دین میں فتنہ و فساد کرنا چاہتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ وہ دین کے امور میں معاونت کریں، دین کے کاموں کے اندر دین کا کام کرنے والوں کو شاباش دیں، اور اگر ان کی غلطیاں ہوں تو ان پہ پردہ ڈالیں اور ان کی اصلاح کریں، نہ کہ فتنہ مچائیں اور ایسے سوالات جن کا نہ آپ کے دین سے تعلق، نہ آپ کے حشر سے تعلق، نہ آپ کی قبر سے تعلق، نہ قیامت میں ہم سے وہ سوالات پوچھے جائیں گے۔ وہ مقصد ہم جانتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک فتنہ پروری ہو جائے، اور کسی نہ کسی طرح کوئی ایسی بات انسان ہے، جب آپ ایک آدمی کو بار بار ایک مسئلے پہ چھیڑیں گے وہ بھی انسان ہے، غصے میں آ سکتا ہے، اور جب آدمی غصے میں ہو تو اس کو اپنے اوپر قابو پانا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بات نکل جائے گی اور وہ اسی تلاش۔ یہ لوگ سائل نہیں ہوتے، یہ مفسد ہوتے ہیں،
مفتن ہوتے ہیں، اور ان کا علاج کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، کہ اس قسم کے لوگوں کے لیے بس یہ پڑھ لیا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اللہ آپ کو بھی اور ہمیں بھی ایسے مفتن لوگوں سے محفوظ رکھیں۔ ورنہ سوال کا معنی تو یہ ہے کہ آپ کو ایک حج طواف کا طریقہ نہیں آیا، آپ نے پوچھ لیا، آپ کو وضو کا طریقہ نہیں آیا، آپ نے پوچھ لیا، آپ کو کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ نہیں آیا، آپ نے پوچھ لیا، آپ کو ابن کثیر میں کوئی بات پڑی تھی ذرا دماغ میں اچھی طرح نہیں بیٹھی، آپ نے بعد میں اس کو پوچھ لیا۔ اب یہ ہے کہ ایسی ایسی باتیں ہیں، ہاں اگر کسی فرقہ باطلہ کا کوئی اعتراض ہے، وہ صحابہ پہ اعتراض ہے، اہل بیت پہ اعتراض ہے، اسلام پہ اعتراض ہے، اس کا جواب پوچھ لیا، تاکہ بھی آدمی کا دل جو ہے وہ اپنے دین پر مطمئن اور انشراح کامل کے ساتھ۔ تو اس لیے یاد رکھیں، اپنے عمرے کو سمجھیں، حجر اور صفا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا جو ہے وہ بھی مستجاب ہے۔ اسی طرح صفا سے مروہ جاتے ہوئے چلتے ہوئے دعا مانگنا، اور راستے میں کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور بعض روایات میں یہ دعا بھی آئی ہے، رب اغفر وارحم واعف وتکرم وتجاوز اما تعلم انک تعلم ما لا نعلم انک انت اللہ الاعز الاکرم۔ اور اصل بات یہ یاد رکھیں کہ دعا آئے نہ آئے، جو تمہیں آتا ہے درود شریف آتا ہے، کلمہ شریف آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، الحمدللہ، جو آتا ہے پڑھتے رہو۔ اچھا کچھ بھی نہیں آتا چپ کر کے دوڑتے رہو، صفا مروا کے چکر لگانے کا، چکر پورے ہو گئے، صفا ہو گئی، چاہے آپ نے کچھ پڑھا ہے یا نہیں پڑھا۔ تو اس لیے بہرحال اسی طرح پھر مروا پہ جائیں، اور مروا پہ چڑھتے ہوئے بھی ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور پھر مروا پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنا، تو صفا سے مروا تک ایک چکر ہوگا۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام فرمایا اور باب الصفا سے داخل ہوئے، اور قرآن پاک کی یہ آیت مبارک پڑھی، اور اس کے بعد فرمایا کہ شروع کرتے ہیں ہم اس مقام سے جہاں سے شروع کرنے کا اللہ نے حکم فرمایا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث مبارک کا ایک ٹکڑا ہے۔ وقال الامام احمد حدثنا شريح قال حدثنا عبد الله بن المؤمل عطاء بن ابي رباح عن صفية بنت شيبة عن حبيبة بنت ابي تجرات قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى ارى ركبتيه من شدة السعي يدور به ازاره وهو يقول سوف ان اللہ کتب علیکم السعی۔ اب جناب اس حدیث میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت نقل فرمائی ہے بی بی حبیبہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یطوف بین الصفا والمروہ، آپ صفا اور مروہ کا طواف فرما رہے تھے، یعنی دوڑ رہے تھے، اور لوگ بھی آپ کے آگے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اتنی شدت سے چل رہے تھے کہ کپڑا جو ہے احرام کی چادر جو ہے آپ کے اس گھٹنے کے ارد گرد یعنی ایسے گھوم رہی تھی، یعنی تیز چلے نا آدمی تو چادر یوں کرتی کپڑا، تو یعنی بی بی صاحب نے فرمایا مجھے بالکل وہ منظر جو ہے یاد ہے، اور حضور فرما رہے تھے بھی چلو چلو تیز، جو اللہ پاک نے اس جگہ کا سعی کرنے کا حکم دیا۔ ثم رواه الامام احمد بن عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن واصل مولى ابي ايينة عن موسى بن عبيدة عن صفية بنت شيبة ان امرأة اخبرتها انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول كتب عليكم السعي فسعوا۔ اس بی بی صاحبہ صفیہ بنت شیبہ نے بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے بھی ایک بی بی سے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا مروہ دوڑ رہے تھے تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے حکم دیا صفا مروہ دوڑنے کا، دوڑو۔ وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى ان السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه۔ ابو فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ
کہ اللہ پاک کے نبی نے جب فرمایا کہ کتب علیکم السعی، تم پر سعی فرض کی گئی، تو اس وجہ سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اور بعض حضرات جو امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول پہ عمل فرمانے والے ہیں، تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ صفا مروہ جو ہے گویا یہ بھی رکن ہے حج کا، یعنی حج کے جیسے ارکان ہیں یہ بھی رکن ہے حج کا، یعنی رکن کا معنی یوں سمجھ لیں کہ صفا مروہ نہ ہو تو گویا حج بھی مکمل نہیں ہوگا۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے مسلک پر عمل کرنے والے علماء نے اس کو رکن قرار دیا ہے، اور دلیل کیا دی ہے؟ ایک تو ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اور دوسری دلیل حدیث مبارک سے دی کہ حضور نے فرمایا کہ کتب علیکم السعی، جیسے آیا نا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے۔ تو امام شافعی فرماتے ہیں یہ رکن ہے، فرض ہے حج کے اندر، ارکان حج میں سے۔ وروایت ان احمد، ایک روایت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی اسی کی طرح امام شافعی کی طرح ہے، وہو المشہور عن مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو رکن سمجھتے ہیں حج کا۔ وقیل انہ واجب ولیس برکن فإن ترکہ عمدا او سہوا جبرہ بدم، وہو روایت عن احمد وبہ یقول طائفہ وقیل بل مستحب، وإلیہ ذهب ابو حنیفہ والثوری والشعبی وابن سیرین، وروى عن انس وابن عمر وابن عباس وكان مالک فی العتیبیۃ قال کرتبی۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ بعض امام فرماتے ہیں کہ نہیں یہ واجب ہے لیکن رکن نہیں، اگر کوئی اس کو جان کے چھوڑ دے یا اس کو ساون چھوڑ دے تو اس کو دم دینے سے ادا ہو جائے گی۔ تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول اسی طرح ہے، اور اسی طرح ایک جماعت نے کہا ہے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، جیسے کہ امام ابو حنیفہ، امام ثوری اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہ واجب ہے۔ اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثلا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جب کتاب لکھی تو ان کے سامنے جو اس زمانے میں احناف کی کوئی کتاب ہوگی اس میں انہوں نے جو قول مبارک پڑھا تو اس کا انہوں نے ذکر فرما دیا، ورنہ احناف کے نزدیک بھی جیسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی صفا اور مروہ جو ہے یہ واجب ہے، یعنی اگر اس کو کوئی چھوڑ دے تو پھر اس کو دم دینی پڑے گی، یعنی ایک بکری بطور دم حدود حرم کے اندر ذبح کرنی ہوگی۔ البتہ بعض لوگوں نے اس کو مستحب بھی فرمایا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر جو ہے وہ واجب ہے۔ تو اسی لیے اب آپ اندازہ فرما لیں کہ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو حق پر سمجھنے کی اور حق پہ قائم رہنے کی اور حق پہ چلنے کی توفیق دے۔ اب اسی سے اندازہ کریں کہ حافظ ابن کثیر خود کتنا بڑا آدمی ہے، جو مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے اور مؤرخ بھی ہے، یعنی ماشاءاللہ جن کو اللہ نے تینوں فن عطا فرمائے، یعنی فن تفسیر میں آپ دیکھ لیں کہ ان کی تفسیر ابن کثیر کا یہ عالم ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں چلے جائیں کسی مسلک کے لوگ ہوں لیکن ابن کثیر پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، اور اسی طرح ماشاءاللہ فن حدیث میں بھی ان کا مقام ہے اور فن تاریخ میں بھی ان کا ایک عظیم مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ حوالہ دیں گے کہ امام شافعی کا یہ قول ہے، امام مالک کا یہ قول ہے، امام احمد ابن حنبل کا یہ قول ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہم کا یہ قول ہے۔ اب اتنا بڑا آدمی جو ان ائمہ کے قول نقل کرنے کا محتاج ہے تو ہماری کیا حالت ہوگی؟ اسی سے آپ اندازہ لگا لیں، یہ کہہ دینا کہ کیا امام کیا امام، یہ تو اللہ پاک ہدایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی جب ناراض ہوتے ہیں تو اپنے پیاروں کا دشمن بنا دیتے ہیں، یہ ایک بڑی سب سے بڑی علامت ہے کہ جس پر اللہ کی ناراضگی ہوگی وہ اللہ والوں کا دشمن بن جائے گا، ان کی برائیاں کرے گا، ان کی غیبت کرے گا، ان کا گلہ کرے گا، اور انجام اپنی عاقبت خراب ہو جائے گی، ان کا تو ہم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔
اب دیکھیں نا جی، ساری دنیا میں صحابہ کے خلاف تبرہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، تو صحابہ کی شان میں کوئی کمی آ گئی؟ ساری دنیا نے جتنا روافض ہیں اور جتنا اللہ معاف کرے یعنی ان کی جتنی قسمیں ہیں، سب میں کسی نہ کسی طرح تبرہ موجود ہے، سب و شتم موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اللہ پاک جو ہے ہم سب کو ہدایت، لیکن صحابہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اسی طرح دیکھیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا محدث ہے، اسی طرح دیکھیں کہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ابن القیم رحمہ اللہ، اسی طرح دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی علیہم اجمعین، یعنی وہ لوگ جنہوں نے امام بخاری کی کتابوں پہ شرحیں لکھی ہیں۔ آپ کوئی کتاب کھول کے دیکھ لیں، کہیں مسئلہ آئے گا وہ کہیں گے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ اچھا، کسی مسئلے میں ان کو کسی امام کے قول میں وزن کم نظر آئے گا، وہ بھی بتا دیں گے کہ بھئی طاقتور دلیل جو ہے فلاں کی ہے، لیکن اس نے بھی یہ استدلال کیا ہے، لیکن ذکر وہ ضرور کریں گے۔ آخر کیا وجہ ہے، کیا ضرورت تھی پھر ان کے ذکر کرنے کی؟ چھوڑ دے، ان کی بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اتنے بڑے بڑے محدثین کو، اتنے بڑے بڑے ائمہ کو، اتنے بڑے بڑے مفسرین کو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ جن کو چاہے شان عطا فرما دیں کہ کتنا بڑا آدمی بن گیا، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے دیں گے اور خود بھی اکثر مسائل میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو لیتے ہیں حافظ ابن کثیر۔ اب جناب اسی طرح فرماتی ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ یہی قول جو ہے حضرت انس سے، حضرت ابن عمر سے اور ابن عباس سے رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بھی یہ ثابت ہے۔ قال القرطبی واحتج بقوله تبارک وتعالی فمن تطوع خيرا والقول الاول ارجح لانه عليه السلام طاف بينهما وقال لتاخذوا عني مناسككم وكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج الا ما خرج بدلیل۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ وہ پہلا قول جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے واجب ہونے کا، کیوں کہ فرماتی ہیں وہی قول راجح۔ اب دیکھیں نہ قول سب کے نقل کر دیے، لیکن پھر اپنے علم میں جو بات نظر آئی وہ بھی بیان کر دی۔ کہتے ہیں وہ قول زیادہ مضبوط ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو صفا مروہ کے درمیان خود آپ دوڑے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے حج کے احکام سیکھ لو۔ تو حضور پاک نے جو عمل فرمایا لا شک فی ذلک کہ وہ واجب ہے، حج میں اس کا کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی عمل کو چھوڑنے کی کوئی دلیل ہمیں مل جائے، حضور کا فرمان مل جائے، پھر تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ورنہ تو جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وقد تقدم قوله علیہ السلام سعوا ان اللہ كتب علیکم السعی، آپ نے فرمایا سعی کرو کہ اللہ پاک نے تم پر سعی لکھی ہے۔ وقد بین اللہ تبارک و تعالی ان الطواف بین الصفا والمروہ من شعائر اللہ ای مما شرع اللہ تعالی ابراہیم فی مناسک الحج، اور اللہ پاک نے قرآن مقدس میں بھی حکم دیا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے ان کو شعائر قرار دیا ہے، دین کی علامت قرار دیا ہے، اور یہ وہ شعائر ہیں جن کو اللہ نے مناسک حج میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی تعلیم عطا فرمائی۔ وقد تقدم في حديث ابن عباس ان اصل ذلك ماخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما ابراهيم عليه السلام هنالك وليس عندهما احد من الناس۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جیسے حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ صفا مروہ کے شروع ہونے کی اصل وجہ کیا تھی کہ بی بی ہاجرہ ام اسماعیل جب دوڑ رہی تھی اپنے بچے کے لیے پانی کو تلاش کر رہی تھی، جب ان کے پاس پانی ختم ہو گیا، زاد ختم ہو گیا، خرچہ ختم ہو گیا، جب ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے اور وہاں کوئی بندہ بھی نہیں تھا، تو بی بی صاحبہ پہاڑیوں پہ چڑھ چڑھ کے پانی کی تلاش میں دوڑی۔ فلما خافت راولدها زيت هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب الغوث من الله عز وجل۔ اب بی بی صاحبہ نے جب سب کچھ ختم ہو گیا
اور دوڑی اور دوڑنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی کہ مولا مہربانی کر، کیونکہ اب تو بچے کے ہلاک ہونے کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیں یہ غوث جو ہے یہ لفظ اللہ کے لیے ہے، ہمیشہ یاد رکھیں۔ بہت سارے ہمارے لوگ ہیں نا تو بزرگوں کا نام بھی غوث پاک رکھ دیں گے یا غوث یا کتب اس قسم کے نعرے ماریں گے تو یہ شرک ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو شرک سے بچائے، کیونکہ جتنی بھی یعنی مدد طلب کرنے کی بات ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے جائز نہیں۔ اسی لیے حضور پاک نے فرمایا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، یا غیاث اغثنا یا غیاث المستغیثین۔ تو یہ جتنے صیغے ہیں غوث غیاث یہ سب اللہ کی صفت ہے، کسی بندے کو غوث نہیں کہا۔ جیسے کسی بندے کا نام اللہ رکھ دو، اب یہ معنی تو نہیں ہوگا جی ہم نے جی نام رکھا ہے نا، ہے تو بندہ صرف اللہ ہم نے نام رکھا ہے، اسی نام سے تو شبہ پڑتا ہے نا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں نا جی حضرت وہ ٹھیک ہے ہمارے پیر تھے مرشد تھے، تو ہم نے تو محبت میں صرف غوث پاک ان کا نام رکھا ہے، لقب ہے، وہ بھی بڑی مدد کرتے تھے۔ تو اب اسی سے شائبہ جس لفظ سے شرک کرو۔ اللہ تبارک و تعالی یعنی ہمیشہ یاد رکھیں کہ جس لفظ سے اللہ کی توحید میں ذرا شبہ پڑے وہ لفظ ناجائز ہے، جس لفظ سے میرے مدنی پاک کے شان میں ذرا کمی کا احتمال بھی پیدا ہو چاہے تیری نیت بھی نہ ہو وہ لفظ نہ استعمال کریں حضور کی شان۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، چاہے تیری نیت بڑی اچھی ہے۔ اب دیکھیں نا جیسے آپ کہتے ہیں جی یہ میرا بڑا پیارا یار ہے، یار کا لفظ آپ بطور دوست استعمال کرتے ہیں، یعنی حالانکہ کوئی نیت بری نہیں آپ کی، لیکن کوئی کہے حضور میرے یار ہیں تو وہاں یہ لفظ جو ہے شان کے مطابق نہیں بنتا۔ اس لیے علماء نے کہا کہ جو لفظ یعنی آپ کی نیت کروڑ درجے صحیح ہے لیکن لفظ میں ایک پہلو نکلتا ہے جس سے حضور کی شان میں کمی آ جائے تو وہ لفظ بھی کبھی زبان پہ نہ لائے۔ اللہ نے قرآن میں منع کر دیا کہ لا تقولوا راعنا، کہ آج کے بعد میرے نبی کو راعنا نہ کہنا، کہنا انظرنا، کیونکہ راعنا کے لفظ میں یہودی اور مشرکین مکہ اور نصارہ جو تھے وہ تعویل کرتے تھے کہ راعنا رعونت سے ہے، راعنا تکبر سے ہے، یا کبھی وہ راعنا کو ذرا دبا کے پڑھتے راعینا ہمارا چرواہا جو ہماری بکریاں چراتا رہا آج ہم سے نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ راعنا کا معنی تھا کہ جی ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف بھی نظر کرم فرمائیے، لیکن چونکہ یہ لفظ دشمن نے دوسرے لفظوں میں استعمال، اللہ نے فرمایا لفظ یہ استعمال ہی نہ کرو تاکہ میرے مدنی کی شان میں کوئی کمی کا پہلو نہ نکلے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں اسی طرح جو لفظ اللہ کی ذات میں کسی طرح شبہ کا باعث بنے اور توحید میں زد پڑتی ہو اس لفظ کو چھوڑ دیں، وہ لفظ استعمال حالانکہ آپ کی نیت بھی نہ ہو شرک کی، لیکن سننے والے کو یہ سمجھ آئے کہ بھئی یہ اللہ کو بھی پکار رہا ہے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اور پھر وظیفہ پڑھے یا جبرائیل یا جبرائیل یا میکائیل یا میکائیل، اور اس کے بعد جناب پھر آ گیا یا علی یا علی یا پیر یا دستگیر یا شیخ عبد القادر یا غوث۔ تو اب سننے والا کہے گا یہ کیا مانا، یہ سب سارے یہ اللہ کو پکار رہا ہے یا باقی بھی سارے چھوٹے چھوٹے خدا ہیں ان کو بھی پکار رہا ہے؟ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ شرک آئے گا۔ تو جہاں شرک کا شائبہ آئے تو وہاں اللہ کی تلوار چلاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ شرک کی جڑیں کاٹ دو اور کوئی ایسا لفظ بھی ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں آپ دیکھیں نا مسجد پہ مثلا لکھیں گے یا اللہ، دوسرے کونے میں لکھ دیں گے یا محمد، تو اب علماء کہتے ہیں یا حرف ندا ہے، ادھر تم اللہ کے ساتھ لگا رہے ہو ادھر نبی پاک کے ساتھ لگا رہے ہو تو یہ شائبہ جا رہا ہے شرک کا۔ اگر لکھنا ہے لکھو اللہ جل جلالہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لکھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی وہ لفظ لکھو جو اللہ نے ہمیں سمجھائے کہ جہاں حرف ندا آئے گا ندا کا مستحق صرف اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کو ندا کرنا جو ہے یہ شرک ہے۔
یہ کفر ہے، اسی لیے علماء منع کرتے ہیں۔ اب پھر لوگ لڑاتے ہیں، دیکھو جی حضور کے دشمن ہیں، کہتے ہیں حضور کو یا محمد نہ کہو، دیکھو جی یہ تو حضور کے گستاخ ہیں، نبی پاک کو نہیں مانتے۔ یہ پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اللہ دعا کریں اللہ ہدایت دے، اور اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو لڑائیوں سے اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور حق بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اب دیکھیں کہ بی بی صاحبہ کیوں دوڑ رہی تھی؟ تطلب الغوث من اللہ عز وجل، وہ مدد اللہ سے ڈھونڈنے کے لیے کہ میں پہاڑی پہ چڑھوں، کہیں کوئی پانی نظر آ جائے اللہ کو رحمت فرما دیں، کہیں کوئی پرندہ اڑتا ہوا نظر آ جائے، کہیں کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے، کیونکہ اس وقت تو یہ ساری کوئی عمارت تو تھی نہیں۔ اگر صفا کی پہاڑی پہ آپ چڑھیں تو سارا میدان آپ کو نظر آ جاتا، مروہ پہ چڑھیں تو آپ کو سارا محلہ کا علاقہ نظر آ جاتا۔ یہ تو اب عمارتیں بن گئیں اور راستے میں رکاوٹیں ہو گئیں۔ اب اس کے بعد فرماتی ہیں تاکشف اللہ فلم تزل تتردد فی هذه البقعة المشرفة بین الصفا والمروہ، اسی بقعہ کے درمیان بھی دوڑ رہی تھی، متذللۃ خائفۃ وجلۃ مضطرۃ فقیرۃ الی اللہ عز وجل۔ دوڑ کیسے رہی تھی کہ اپنے آپ کو عاجز بنانے والی، اللہ سے ڈرنے والی، اور دل تڑپ رہا ہے اور محتاجوں کی شکل ہے کہ مولا اب تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہزاروں سال قبل اس بے آب و گیاہ وادی میں، اس پہاڑوں سے گھری ہوئی وادی میں ایک اکیلی عورت کس عالم میں دوڑ رہی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دوڑنے کو منظور فرما لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس اخلاص کو منظور فرما لیا، اللہ نے اس کے اس عمل کو منظور فرما لیا، اور اس کے لیے اللہ نے انتظام بھی کر دیا اور اس کے عمل کو قیامت تک جاری بھی کر دیا۔ فرماتی ہے تاکشف اللہ قربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وانبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم۔ اللہ پاک نے پھر اس کی مصیبت کو کھول دیا، اللہ پاک نے اس کی اجنبیت کو دور کر دیا، اللہ پاک نے اس کی سختی کو کھولا، اللہ نے ان کے لیے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، ایسا زمزم کا چشمہ جس کے بارے میں میرے مدنی سرکار کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم کا پانی جو ہے وہ کھانے کے بدلے میں بھی کام دیتا ہے اور بیماریوں کی شفا کا بھی کام دیتا ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کچھ نہ ملے کھانے کے لیے تو زمزم جیسے پانی کا علاج ہے، اسی طرح خوراک بھی ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پر جب وہ غربت کا عالم تھا ابتداء اسلام میں اور کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، کوئی چیز نہیں ہوتی تھی کہ ہم کیا کھائیں، کیا چیز استعمال کریں، تو صحابہ کہتے ہیں کہ پھر ہم صرف زمزم کا پانی پیتے تھے، اور ماشاءاللہ فرماتے ہیں ہم اتنے موٹے ہو گئے کہ ہمارے تو یہ جگہ گوشت سے بھر گئی۔ یعنی زمزم پینے سے ہمیں اتنی اللہ نے قوت دی اور طاقت دی کہ ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہ رہی۔ تو اس لیے زمزم جو ہے یہ شفا بھی ہے اور طعام بھی ہے، اور زمزم جو ہے جس نیت کے لیے آپ پیئیں گے اس کا علاج ہے۔ جیسے کہ سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ جو بڑے محدث ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں، وہ جب آئے زمزم پینے کے لیے، زمزم پیا اور کہا میرا اللہ تیرے نبی کا سچا فرمان ہے کہ جس غرض کے لیے زمزم پیو گے وہ اللہ پوری کرتے ہیں۔ فرمایا مولا میں اس لیے پی رہا ہوں کہ قیامت والے دن حشر کے میدان میں مجھے پیاس سے بچا لینا، اس دن مجھے پیاس نہ لگے۔ اصل وجہ کیا ہے؟ ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی، ہماری تو نظر بھی دنیا میں ہوتی ہے نا، ہماری تو نظر اتنی محدود ہو گئی ہے کہ ہم زمزم پیئیں گے تو اللہ میاں پیسے عطا فرما، اللہ میاں رزق میں زیادہ برکتیں دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ابھی گھر جو جاؤں تو بس 10-20 لاکھ ریال ایسے دروازے کے اندر پڑا ہوگا، اللہ زمزم کی بڑی برکتیں۔ ہماری تو نیت یہ ہے تو ملے کیا؟ ہمارے تو حالات یہ ہے نا کہ ہر وقت ایک سوچ دنیا دنیا دنیا، درہم درہم دینار، اور یہ اللہ کی مبغوض چیز ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور تم اللہ سے وہ چیز مانگ رہے ہو جس کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ دنیا جو ہے دنیا تو مبغوض ہے اللہ کے ہاں، حتیٰ کہ اتنے سخت لفظ آئے، حضور نے فرمایا دنیا کی مثال تو ایسے ہے جیسے کوئی مردار جانور پڑا ہو، اور اس کے کھانے والوں کی مثال ایسی ہے جیسے کتے اس کو کھاتے۔ فرمایا دنیا کیا ہے؟ جیفۃ و طالبھا کلاب۔ حضور نے فرمایا دنیا کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا اچھی ہوتی تو اللہ ابو جہل کو دے دیتا اور محمد مدنی کو نہ دیتا،
یہ دنیا اچھی ہوتی تو اللہ قارون کو دے دیتے اور موسیٰ علیہ السلام کو نہ دیتے. یہ دنیا اچھی ہوتی تو نمرود کو مل جاتی اور ابراہیم علیہ السلام کو نہ ملتی. کوئی بات ہے؟ اللہ محبوب کو محبوب چیز دیتے ہیں. تو اصل انعام ہے آخرت کا. اگلے لوگ جو زمزم اور طواف اور دعا وہ صرف یہ کرتے تھے مولا ہمارا خاتمہ اچھا کر دے، میرا مولا ہمارا کلمے پہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، مولا حشر کے عذاب سے بچا لے، قبر کے عذاب سے بچا لے، مولا آخرت کی نعمتیں ہمیں نصیب فرما جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہیں. یہ تو عارضی چیز ہے. ایک آدمی رات کو پلنگ پہ سوتا ہے اس کو بھی نیند آ جاتی ہے، ایک آدمی حرم کے باہر ایک گتا لے کے سو جاتا ہے اس کو بھی نیند آ جاتی ہے. رات تو دونوں کی گزر جاتی ہے. ایک آدمی جناب رات کو 10 کھانے کھا کے سوتا ہے اس کی بھی رات گزر جاتی ہے. ایک آدمی باہر تقسیم ہو رہی ہے روٹی وہ لے لیتا ہے، زمزم کا گلاس پی کے روٹی کھا کے سو جاتا ہے، رات اس کی بھی گزر جاتی ہے. یہ دنیا تو کچھ نہیں ہے، یہ دنیا تو بالکل لہو و لعب ہے. یہ دنیا جو ہے مبغوض ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے. اسی لیے آتا ہے حدیث میں کہ ہر چیز دنیا کی بیکار ہے، اور ایک لفظ میں تو آتا ہے کہ قابل لعنت ہے مگر اللہ کا ذکر یا وہ لوگ جو اللہ کا ذکر پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے والے ہیں. اس کے بعد سوا باقی چیزیں تو قابل ذکر ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی اسی لیے آج جو دکھ ہوتا ہے نا جی کہ جو علماء جن کے سینوں میں قرآن ہے حدیث ہے اور وہ دنیا داروں کے پیچھے بھاگیں تو یہ اللہ کے قرآن کی اور اللہ کے دین کی اہانت اور توہین ہے. اور اسی میں نہ پکڑے جائیں قیامت میں کہ اللہ نے آپ کو علم دیا، اللہ نے آپ کے سینے میں قرآن و حدیث رکھا. وہ اس لیے رکھا تھا کہ آپ ان دنیا داروں کے سامنے جا کے جوتے پالش کریں، ان کے سروں پہ بوسے دیں، اس لیے کہ ہمیں 2 4 10 20 50 ریال مل جائے گا. یہ اہانت ہے اللہ کے قرآن کی، کیونکہ سب سے بڑا خزانہ جو ہے وہ علم قرآن ہے. جب وہ تیرے سینے میں ہے سبحان اللہ تو بادشاہوں سے بھی بڑا ہے. لیکن کوئی اپنی قدر پہچاننے بھی تو صحیح نا. اگر سرکس کا شیر بن جائے تو پھر وہ دیکھا نہیں کبھی بیت مارتے ہیں، کبھی جوتے مارتے ہیں، کبھی اس کو جناب کوئی ڈنڈے مارتا ہے. وہ بیچارہ جانور بنا بھولا ہوا ہے کہ میں شیر ہوں. اگر وہ آ کر کے کھڑا ہو جائے نا ایک آواز نکالے تو پورے سرکس والے بھی بھاگ جائیں اور بیتوں والے بھی بھاگ جائیں. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ میں بھی شیر ہوں. وہ شیر سے شیر بن جاتا ہے اور اسی لیے پھر وہ ہمیشہ مار کھاتا رہتا ہے. اسی لیے اہل علم جب تک اہل علم تھے، دیکھا نہیں کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا. انہوں نے کہا کہ حضرت میری ایک درخواست ہے، ایک ریکویسٹ ہے، مہربانی کریں میرے بچوں کو بھی حدیث مبارک میرے گھر میں آ کے پڑھا دیا کریں. آپ نے فرمایا بادشاہ کیا کہہ رہے ہو؟ العلم یاتی ولا یعطا. پیاس والا آدمی کنویں کے پاس آتا ہے، کنواں تو کبھی پیاسے کے پاس نہیں جاتا. اگر تیرے بچوں کو حدیث کی پیاس ہے تو کہو میرے پاس آ کے پڑھیں، میں کیوں آؤں ان کے پاس؟ مجھے کیا پڑی ہوئی ہے کہ میں تیرے بچوں کو پڑھانے کے لیے تیرے محل میں آ جاؤں؟ اس نے کہا حضرت اتنی مہربانی کریں کہ آخر بادشاہ ہیں ہم، ہمارے سیکیورٹی پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ اتنا مہربانی کر دیں کہ میرے بچوں کو چلو اپنے گھر میں مسجد میں مدرسے میں کوئی علیحدہ ٹائم دے دیں تھوڑا سا کہ وہ علیحدہ پڑھ لیں. آپ نے فرمایا یہ علم جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور رحمت کو میں روک نہیں سکتا کہ 2 آدمیوں کو دوں اور باقی کو نہ پہنچاؤں. جہاں باقی پڑھیں گے وہاں تیرے بچے پڑھیں گے. پڑھنا چاہو ٹھیک ہے، نہیں پڑھنا چاہو فی امان اللہ. وجہ کیا تھی؟ ان کو پتہ تھا کہ قرآن کی عظمت کیا ہے، ان کو پتہ تھا کہ حدیث رسول پاک کی عزت و عظمت کیا ہے. اس لیے انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالی کتنے اللہ والے گزرے ہیں، بادشاہوں نے لکھا کہ آئیں ہم آپ کو آدھا ملک لکھ دیتے ہیں. انہوں نے کہا جب سے ہم کو رات کا ملک ملا ہے نا تمہارے دن کے ملک کی ضرورت ہی نہیں. ہم تمہارے ملک کو بھائی کیا کریں گے؟ تمہارا ملک جو ہے یہ تو دن میں ہے، ہمارا ملک تو شروع ہی رات کو ہوتا ہے. ہمیں جو رات کو اللہ نے تہجد میں ذکر اللہ کی لذت دی ہے، ہمیں تمہارا ملک جھول کے نہیں چاہیے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں دنیا کچھ بھی نہیں میرے بھائی. اصل مانگو تو آخرت مانگو، اگر مانگنا ہے تو وہاں کی بھلائیاں مانگو. اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ. تو اللہ پاک نے ان کو یہ نعمت عطا فرمائی زمزم کی. فالسعی بینہما ینبغی لہ. اب مفسر کہتا ہے جو آدمی صفا مروہ دوڑے، یہ نہیں کہ بس دوڑ لیا،
لازم ہے کہ یستعذر فقرہ وذلہ وحاجتہ الی اللہ، کہ وہ اپنے آپ کو ایسے محسوس کرے کہ یا اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میں تیرے دروازے پہ ذلیل ہو کے دوڑ رہا ہوں، مجھ پر بھی مہربانی کر. وہ اس منظر کو سامنے رکھے. فی ہدایت قلبہ وصلاح حالہ وغفران ذنبہ، اپنی دل کی حالت کی اصلاح کی دعا مانگے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے. وَأَن يَلْتَجِئَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ کی طرف لوٹے. لِتَفْرِيجِ مَا هُوَ بِهِ مِنَ النَّقَائِصِ وَالْعُيُوبِ، کہ یا اللہ جو مجھ میں غلطیاں ہیں، گناہ ہیں، معاف فرما دے. وَأَن يَهْدِيَهُ إِلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، اور صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرما. وَأَن يُثَبِّتَهُ عَلَيْهِ إِلَى مَمَاتِهِ وَأَن يُحَوِّلَهُ مِنْ حَالِهِ الَّذِي هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصِي إِلَى حَالِ الْكَمَالِ وَالْغُفْرَانِ وَالسَّدَادِ وَالِاسْتِقَامَةِ كَمَا فَعَلَ بِهَاجَرَ عَلَيْهِ السَّلَامُ. اور یا اللہ میں اگر گناہوں کی زندگی میں پڑا ہوا ہوں، میں بھٹکا ہوا ہوں، مجھے صراط مستقیم نصیب فرما، مجھے بدحالی سے بحالی نصیب فرما، مجھے کمال نصیب فرما، مجھے سیدھا راستہ نصیب فرما، مجھے دین پہ استقامت نصیب فرما. اور میرا اللہ جیسے تو نے بی ہاجرہ پہ رحم فرمایا، اس مقام پہ ہم پر بھی رحم فرما. جیسے اس کی مصیبت کو تو نے خوشی میں بدل دیا، ہمارے غم اور مصیبتیں بھی دور فرما. وقولہ تعالی فمن تطوع خیرا کی رضا فی توافی بین مالا قدر الواجب سامنتا وتاسعتا ونحو ذالک. بعض علماء نے فرمایا ومن تطوع خیرا، کیا مانا کہ جس نے 7 کے بجائے 8 چکر کر لیے، 9 کر لیے، 10 کر لیے، یہ بھی بہتر ہے کہ زیادہ ہی کر رہا ہے نا بعض نے، یعنی یہ بھی ایک قول ہے سمجھے. وقیل یطوف بینہما فی حجۃ التطوع او عمرۃ التطوع، اور بعض علماء نے فرمایا کہ نہیں، زندگی میں حج تو ایک دفعہ فرض ہے، لیکن وہ ہر سال حج پہ آ رہا ہے، نفلی حج بھی کر رہا ہے، صفا بھی دوڑ رہا ہے، نفلی عمرے بھی کر رہا ہے، صفا بھی دوڑ رہا ہے، تو اللہ پاک زیادہ عطا فرماتی ہیں. وقیل المراد تطوع خیرا فی سائر العبادات، تمام نوافل عبادت میں جتنی زیادہ عبادت کریں گے اتنی اللہ اجر دیں گے. حقا ذلک الراضی واجد صالح الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی واللہ عالم. وقولوا فإن اللہ شاکر علیم ای یصیب علی القلیل بالکثیر. شاکر کا کیا معنی؟ جو تھوڑی چیز پہ زیادہ بدلہ دینے والا، کہ ہمارا عمل بھی تھوڑا، زندگی بھی تھوڑی، اور بدلہ دیں گے جنت جو ہمیشہ رہنے والی. علیم بقدر الجزاء فلا يبخس احدا ثوابہ. اللہ پاک علم والے ہیں، علم کمال والے، کامل علم والے، جو جتنا تیرا بدلہ بنتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تجھے اس سے تھوڑا دیں، بلکہ ثواب پورا پورا دیں گے اور بھی زیادہ دیں گے. چاہے تو 1 کے 10 دیں گے، 1 کا 700 دیں گے، 1 کا 1,00,000 دیں گے. ولا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. اللہ نے فرمایا ہم اپنے بندے کی نیکی کو مثقال ذرة بھی نہیں گھٹاتے، بلکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو دیتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں. اللہ ہم کو بھی آپ کو بھی اجر عطا فرمائے. میں نے عرض کر دیا تھا پتہ نہیں جانور بھی کوا ہے، ایک مکڑی آتی ہے اس سے بندے پیدا ہوتے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ مکڑی آتی ہے اس سے بندے پیدا ہوتے ہیں. اب جہالت کا تو میرے پاس کوئی علاج ہو، کہتے جی 61 نمبر بھی فلاں میں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس اور میں کیا کہہ سکتا ہوں، لا حول ولا قوت، کیونکہ اللہ کا حکم ہے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. عورت کے وجود پہ ہاتھ لگاتے ہو اور یہ ہے اور یہ تو اللہ کے بندے سارے حدیثوں میں جو ہے اللہ نے فرمایا حافظین فروجہم ولا حافظات، تو پھر اس کو نہیں پڑھیں گے آپ قرآن میں. اب ایسے جاہلوں کا کیا علاج ہے؟ بس ان کا علاج یہی ہے اللہ ہدایت. انسان اور جن کے درمیان شادی ہو سکتا ہے، علماء نے لکھا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کی جنس میں فرق ہے، اس لیے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ خاک سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کا آپس میں گزر بھی ناممکن ہے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ جب وہ انسانی شکل اختیار کر لیں تو پھر انسانی خواص میں آ جاتے ہیں. بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے، اکثر علماء نے جائز نہیں لکھا. بریلوی حضرات قبر پرست ہیں، وہ کہتے ہیں مکی صاحب کے گھر گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہے، میرے گھر بریلوی کیوں آئے گا؟ دماغ خراب ہے اس کا.
نہ آپ پہلے اندازہ فرمائیں کہ وہ آئے گا کیوں. وہ تو اللہ رحمت فرمائے جہاز پہ جب حاجی چڑھتے ہیں تو وہاں بھی ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ مولوی مکی کے پاس نہ جانا. ارے مکے میں جا کے ہر کام کرنا، صرف اس کا درس نہ سننا، اس کو سلام نہ کرنا، اس کو نہ ملنا، اس کے واز میں نہ بیٹھنا، بالکل خیال وہ میرے گھر میں کیوں آئیں گے شریف آدمی. باقی آپ کا جو خیال ہے گناہوں کا یا ثواب کا، میں تو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ اس وقت روئے زمین پہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں ہوگا. میں تو اپنے آپ کو ایک ادنا سے ادنا جو کوئی خسیس قسم کا جانور ہو اس سے بھی حقیر سمجھتا ہوں. اور تم اللہ والے ہو، نیک ہو، تمہیں ہمارے گناہ نظر آتے ہیں، کشف ہوتی ہے، اتنے مقام پہ پہنچ گئے ہو، سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور جو کچھ تم نے لکھا ہے بہرحال میں تو معاف کرتا ہوں، اس کا بدلہ اللہ آپ سے ضرور لیں گے. انا للہ و انا الیہ. ایک آدمی ہے جادو ہے فلاں، مجھے نہیں پتا جادو ہے کیا نہیں. جب ایک آدمی ایسی باتیں لکھے کسی کے بارے میں ذاتی گالیاں، یہ کوئی انسانیت ہے؟ بہرحال انا للہ و انا الیہ. ہم نے مسجد کے لیے کچھ رقم جمع کی ہے اور بذریعہ ہنڈی اگر ہم ہندوستان بھیج دیں کوئی حرج نہیں، بھیج دیں کوئی بات نہیں. الٹی آنے سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر منہ بھر کے نکلے پھر تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تھوڑی ہو تو نہیں. تکبیر جو ہے جیسے یہاں کہتے ہیں ایک دفعہ اور ہمارے ملک میں کہتے ہیں دو دفعہ. یہاں کہتے ہیں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول، ہمارے یہاں کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ، دونوں حدیث میں ثابت ہیں. یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، تم بھی ٹھیک کہتے ہو، کوئی جھگڑے والی بات ہے ہی نہیں. اور پھر خدا کی قدرت ہے، ایک کلمہ جتنی دفعہ زیادہ کہو گے ثواب زیادہ ہوگا بلکہ کم ہو جائے گا. ہاں جی. ایک آدمی نے کہا ایک دفعہ اللہ سبحان اللہ، ایک نے کہا 2 دفعہ، تو پھر بس، ورنہ جائز دونوں ہیں، حدیث میں ثابت ہیں، جھگڑے کی بات کوئی نہیں. جی میرے گھر میں 3 بچے اور بچی ہیں، ان کی نظر کم ہے، کہتے ہیں کہ جنات کا اثر ہے. سب سے پہلے تو بھائی آپ کسی ڈاکٹر سے رجوع کریں، صرف آپ لوگوں کی باتوں میں نہ رہیں. بعض لوگ پیسے بنانے کے لیے دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو غلط فہمیوں میں رکھتے ہیں. آپ ڈاکٹروں سے رجوع کریں. آج کل الحمدللہ بڑا جدید ترین مشینیں آ گئی ہیں جن سے آپ کے بچوں کی آنکھوں کا چیک اپ ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی بات ہے تو زمزم سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اور اگر کوئی جنات وغیرہ کا اثر ہے تو میں تو بھائی کچھ جانتا نہیں ہوں اس معاملے میں. بعض علماء کرام جو جانتے ہوں ان سے رجوع کریں. میں چونکہ ایک چیز نہیں جانتا تو اس میں بلا وجہ دخل دینے کا کیا ضرورت ہے. میرے نزدیک علاج یہ ہے کہ پہلے آپ ڈاکٹروں سے چیک کرائیں اور اس کے بعد اسی نیت سے رات دن ان کو صبح و شام زمزم پلائیں، سر پہ ڈالیں، آنکھوں پہ ڈالیں اور اللہ سے رو رو کے دعا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ قادر ہیں، نور بڑھا دیں گے. باقی کوئی جنو شنو کا اثر ہے تو جس کو کوئی آتا ہو اس سے رجوع کریں، مجھے نہیں آتا. جہاد کا جس کو شوق ہو وہ کیا کرے، جس کو شوق ہے وہ مولوی مکی سے پوچھنے آتا ہے. شوق ہے ہی نہیں، شوق ہو تو پوچھتا ہے آدمی والا. بہرحال یاد رکھو جہاد ابھی چونکہ فرض عین نہیں، اگر والدین ہیں تو ان کی اجازت کے بغیر آپ نہیں جا سکتے. دین اسلام کے خدمت کرنے والوں کے لیے خصوصی دعا، ہم تو روز دعا کرتے ہیں کہ بھائی جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، جس جماعت سے بھی اس کا تعلق ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے، اللہ اس کی نصرت فرمائے. زنا سے بچنے کی ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یہ ہے جناب کہ ایک تو استغفار پڑھیں، سمجھ آ گئی، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب زنا کریں تو یہ سوچیں کہ میری بہن بیٹی ماں سے بھی ہو سکتا ہے. میں اگر کسی کی بہن اور بیٹی سے زنا کر سکتا ہوں تو میری بیٹی بہن ماں سے بھی ہو سکتا ہے. یہ تصور دماغ میں رکھ لیں، اللہ پاک زنا سے بچائیں. اور یہ میں نے نہیں کہا، حدیث میں ہے. ایک آدمی ننگے سر نماز پڑھتے تو آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کیوں اس کے سر پہ کپڑا ڈالنا چاہتے ہیں؟ پڑھنے دیں اس بیچارے کو، اپنے عقل کے مطابق وہ پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. ورنہ حضور پاک نے کبھی ننگے سر نماز نہیں پڑھی. بس ہم تو حضور کی اتباع کریں گے، سیدھی سی بات.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں یہ نہیں ملتا کہ آپ نے سر سے کپڑا اتار دیا ہو اور نماز پڑھی ہو، ہمیں نہیں ملا۔ اگر کوئی حدیث مل جائے تو ہم عمل کریں۔ حدود حرم میں درخت نہیں کاٹنے چاہیے، حدود حرم کے اندر جتنی درخت ہیں کسی غرض کے لیے بھی نہ کاٹیں۔ جب میت کفن میں ہے اور قریبی رشتہ دار منہ دیکھیں، کھولا جا سکتا ہے، کھولا جا سکتا ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ جی میں عشاء کے وقت طواف کر رہا ہوں مثلا اور نماز کھڑی ہو گئی، تو نماز کھڑی ہو گئی، آپ چھوڑ دیں، جہاں بچ گئے نماز کے بعد پورے کر لیں۔ اور اس کے بعد 2 رکعت جو ہیں، اس کے بعد جو 2 رکعت ہیں تو پہلے 2 رکعت واجب طواف پڑھ لیں اور پھر نماز کی سنتیں پڑھیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب کا پڑھنا پہلے ہے، سنتیں بعد۔ باقی ائمہ جن کے نزدیک سنت ہے تو پہلے نماز کی سنتیں پڑھ لیں یا طواف کی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے جی اگر مثلا کوئی آدمی گھر میں نہیں تھا اور گھر میں کوئی بکری یا مرغی مرنے لگی تو عورت اس کو ذبح کر سکتی ہے؟ کیوں عورت مسلمان نہیں ہوتی؟ اللہ کے بندے کیوں نہیں ذبح کر سکتی؟ عورت کو اگر ذبح کرنے کا طریقہ آتا ہے کر لے، چاہے مرد موجود بھی ہو کر لے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ لوگوں نے سمجھا ہے کہ عورت کے ہاتھ کا ذبح کرنے سے جانور جو ہے حلال نہیں ہوتا، مرد حلال ہو جاتا ہے، تم جانور کو رو رہے ہو۔ عورت تو بھائی آج کل مرد ذبح کر دیتی ہے، تم تو بکری اور مرغی کا مسئلہ پوچھ رہے ہو۔ 10,000 ریال کا سوال میرے پاس ہوتا تو میں آپ کو ضرور دے دیتا، حقیقت یہ ہے، صحیح میں اللہ کے حرم میں کہہ رہا ہوں، میرے پاس ہے نہیں۔ اگر ہوتا 10,000 ریال میرے خیال میں میرے جیب میں تو 10 روپے بھی نہیں ہوں گے، اور کبھی میرا الحمدللہ نہ بینکنگ اکاؤنٹ ہے، خدا محتاج کرتا نہیں، کٹھے میں نے نہیں کیے۔ سمجھ آگئی بات؟ ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ پاک نے محتاج نہیں فرمایا، اس کا کروڑ کرم ہے کہ جب کوئی ضرورت پڑی خدا نے اپنے خزانہ غیب سے پوری کر دی، اور کبھی اکٹھا نہیں کیا، نہ الحمدللہ کبھی بینکوں میں رکھا ہے، نہ اللہ کا فضل ہے کبھی جب آ گیا تو کھا لیا، نہ آیا تو الحمدللہ۔ اس لیے میرے پاس اگر 10,000 ہوتا میں آپ کو ضرور دے دیتا۔ تبلیغی کا ایسا کام کریے، بالکل سب سے بہتر کام کر رہی ہے، اللہ ان کے کام کو منظور و مقبول فرمائے۔ لاکھوں لوگوں کی انہوں نے اصلاح کی ہے، لاکھوں لوگ۔ یعنی ہم تو یورپ کے ملک میں جہاں بڑے بڑے لوگ کروڑوں خرچ کر کے 10,000 بندے نہیں اکٹھے کر سکتے نا، تو وہاں یہ فقیر جو ہیں ان کے سالانہ اجلاس میں 75,000 آدمی تھا، اور 586 جماعتیں نکلی پوری دنیا میں دین پھیلانے کے لیے، یورپ میں، کفر کے ملکوں میں۔ تو بہرحال میں نے تو کبھی ان کے ساتھ کام نہیں کیا، لیکن میرے نزدیک سب سے اللہ والے ہیں، اگر ان میں کوئی غلطیاں ہیں تو آپ ساتھ ملیں، ان کی دور کریں۔ جی میں نے اپنے محلے کی تقریر سنی، مسجد میں ایک مولوی صاحب نے کہا کہ ربیع الاول میں گھر پہ جھنڈا لگانا جو ہے جبریل کی سنت ہے، تو جبریل کی سنت کے ہم پابند ہیں؟ ہاں جی، جبریل تو براق لے آیا تھا، تم بھی لے آؤ۔ جبریل آسمانوں پہ جاتا ہے، اتر آتا ہے، تم بھی چڑھ کے دکھاؤ، صرف جھنڈے والی سنت یاد رہ گئی۔ اور جبریل کو جھنڈا لگاتے دیکھا کس بدبخت نے؟ کوئی جبریل کو دیکھ تو سکتا نہیں، جبریل کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔ ایک دفعہ میرے مدنی سرکار نے دیکھا تو بے ہوش ہو گئے۔ یہ گھڑن تو ہوتے ہیں بابا، مولوی اپنے جھنڈا لگانا جو ہے تو کہاں سے نکالے بیچارہ۔ اس نے کہا اگر میں کہوں گا کہ فلاں بزرگ نے لگایا ہے تو بزرگ سے پوچھ لیں گے، جبریل سے کون پوچھنے جائے گا؟ مولوی بڑی شے ہوتا ہے نا۔ ہاں جی، بینک میں 1,00,000 روپیہ رکھا تھا، ہر 3 سال کے بعد سود دیتے ہیں، بالکل آپ سود کی رقم بینک سے لے لیں اور غریبوں کو دے دیں، اور ثواب کی نیت نہ کریں، کیونکہ ثواب حرام پر نہیں ہوتا۔ اور آئندہ ایسے اکاؤنٹ میں نہ رکھیں جس میں سود ہو، جو غلطی ہو گئی وہ تو ہو گئی، آئندہ تو اپنے پیسے کو حلال کریں، کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھیں، یا اب اسلامی بینک موجود ہیں جو اسلام کے مطابق کام کرتے ہیں، ان میں داخل کر دیں، آپ کو انشاءاللہ نفع بھی زیادہ ملے گا اور پیسہ بھی محفوظ رہے گا۔ 3 دن جدہ، 3 دن مکہ میں رہتا ہوں، چوتھا دن جو ہفتے پر رکھتا ہوں جدہ میں نماز۔ بھائی جدہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قصر نہیں ہوتی، 48 میل نہیں بنتے، اور الحدیث علماء کے نزدیک قصر ہو جاتی ہے، تو بہرحال اس کے مطابق جو آپ کو مسلک ہے عمل کریں۔
شیب ابی طالب آپ کسی سے پوچھ لیں، صفا مروہ سے نکل کر آپ کو بتا دیں گے کہ شیب ابی طالب اسی جگہ ہوتا تھا. اب تو گھر بن گئے، مکان بن گئے، اب تو دنیا بدل گئی. عصر کے بعد نماز کیا تو حنفی حضرات مغرب کے بعد نفل 2 رکعت پڑھیں، اور باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے حرم میں ہر وقت نماز جائز ہے. منہ سے بال اترتے، پتہ نہیں کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آیا. منہ سے بال اترتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے آپ نے. ہم نے طواف کرنے کے بعد استلام نہیں کیا اور صفا پہ چلے گئے، کوئی بات نہیں، لیکن آئندہ تو کیا کرو نا. اب تو مسئلہ معلوم ہو گیا. ارے لوگوں پر قرض ہیں، ان پر زکات ہے. اگر وہ قرض تمہیں ملنے کا یقین ہے تو زکات دیتے رہو. اگر یقین نہیں ہے چھوڑ دو، جب مل جائے تو اکٹھے ادا کر دینا. در مختار میں جو لکھا ہوا ہے نا، اسی طرح نزل الابرار ایک کتاب ہے، وہ بھی پڑھ لو، پھر دونوں مسئلے تمہیں حل ہو جائیں گے. ایک در مختار ہے، ایک ہے نزل الابرار. یہ حنفیوں نے لکھی ہے، وہ اہل حدیثوں نے لکھی ہے. دونوں کتابوں کو سامنے رکھ لو، انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ہمیں زیادہ نہ چھیڑو، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں. تہجد کے وقت طواف کرے، تہجد کی نماز فوت ہو جائے، کوئی بات نہیں. تہجد بھی نفلی عبادت ہے، طواف بھی نفلی عبادت ہے، اور مکے میں تو طواف افضل ہے. کہتے جی حنفیوں کے نزدیک عورت پہ صلاۃ الجنازہ نہیں، ان کے نزدیک تو گھر سے مسجد میں آنا بھی نہیں ہے. تو جب گھر سے مسجد میں ہی نہیں آئے گی تو جنازہ کیسے پڑھے گی؟ اگر آ جائے گی تو پھر پڑھے گی، ورنہ عورت کے لیے نماز گھر میں افضل ہے. حضور پاک نے اپنی زندگی میں جب مصلی پہ امام خاتم الانبیاء تھے، آپ نے فرمایا عورت گھر میں نماز پڑھے. تو اس زمانے میں بھی اگر گھر میں افضل تھی تو آج، تو اس لیے اگر مسجد میں موجود ہے، جنازہ کھڑا ہو گیا تو پڑھے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور ہمیں بھی صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بغض سے، حسد سے، اناد سے، فساد سے محفوظ فرمائے. یا الہ العالمین ہمیں ہر فتنے سے بچا. یا اللہ مفتنوں کے فتنے سے بچا، مفسدین کے فساد سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم اکفنا شر شیاطین الجن والانس. اللہم اکفنا شر فسقۃ الجن والانس. اللہم اکفنا شر کل شریر. اللہم لا تمکن الاعداء فینا ولا تسلطهم علینا بذنوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة